المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى آپ لوگ آگے آئیے آگے آئیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی پاک و پاکیزہ کتاب ارشاد فرما رہا ہے. اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رہنما بنا کر رکھا. جس آیہ مبارکہ کی ہم نے تلاوت کی ہے یہ آیہ مودت کے نام سے جانی جاتی ہے. جب مسلمانوں نے بارگاہ رسالت مآب میں کھڑے ہو کر یہ آواز دی یا رسول اللہ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ میں بڑی محنت کی ہے, بڑی مشقت کی ہے, بڑی جانفشانیاں اٹھائی ہیں, لہذا ہم آپ کو اس کی اجرت عطا کرنا چاہتے ہیں. رسول خاموش ہیں. پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دین اسلام کی کو پھیلانے میں بڑی محنت کی ہے, بڑی مشقت کی ہے, بڑی جانفشانیاں اٹھائی ہیں, لہذا ہم آپ کو اجرت عطا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جوان ہمارے بزرگ جانتے ہیں اجرت کہتے کسے ہیں. اجرت کہتے ہیں مزدوری کو کہ آپ نے اسلام کو پھیلانے میں جو محنت کی ہے ہم اس کی مزدوری عطا کرنا چاہتے ہیں. میں دنیا کے مسلمانوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں وہ دن دور نہیں تھا بھول گئے جب بارگاہ ابو طالب میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد سے کہہ دو وہ دین اسلام کی تبلیغ نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عوض میں انہیں جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو ابو طالب نے کیا کہا کہ محمد جب آ جائیں گے چلو اپنے محمد والے ہر
बारगाह रिसालत में आए और आने के बाद अबू तालिब की खिदमत में, या अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद से कह दो कि दीन इस्लाम की तबलीग ना करें। क्यों? इसलिए कि उनके तबलीग करने से हमें अजियत होती है, तकलीफ होती है। उनसे कह दो उसके एवज में जो मुझसे चाहे हम देने के लिए तैयार हैं। तो अबू तालिब ने क्या कहा? भाई चचा थे, सरपरस्त थे, गार्जियन थे, तो खुद फैसला ले सकते थे। आवाज दी कि जब मेरा भतीजा मोहम्मद आ जाएगा, ये पैगाम उस तक पहुंचाऊंगा, वो जो जवाब देगा वो तुम्हें मैं बता दूंगा। जब मोहम्मद घर में आए, अबू तालिब ने कुफार का पैगाम पहुंचाया, तो मोहम्मद ने क्या कहा? चचा जान, उनसे कह दीजिए कि हमारे एक हाथ पर जाओ, दूसरे हाथ पर मोहम्मद अपनी जिम्मेदारी से कभी भी भाग नहीं सकता है, दीन इस्लाम की तबलीग से इनकार नहीं कर सकता है। अजीजों, मोहम्मद जानते थे कि इनकी औकात ही नहीं है कि वो चांद तक पहुंच सके, वो मोहम्मद को चांद होते हैं। सलवात पे मोहम्मद मोहम्मद को कहाँ दे सकते हैं। फिर उसके बाद भी आंखें नहीं खुली, बारगाह रिसालत में आकर कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, हम अजरे रिसालत अदा करना चाहते हैं। आपने जो मेहनत की है दीन इस्लाम की तबलीग में, उसकी उजरत अता करना चाहते हैं, मजदूरी देना चाहते हैं। रसूल खामोश हैं, रसूल मांगे तो क्या मांगे, इसलिए कि रसूल को मालूम है कि दुनिया की औकात नहीं है कि जो रसूल को कुछ दे सके। क्यों? इसलिए कि अगर रसूल इशारा कर दे तो सूरज खुद ब खुद पलट जाता है, रसूल इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं, रसूल चाह जाए तो सितारा दर बुतूल पर आकर बताता है कि ए दुनिया वालों, तुम मोहताज हो कि सितारा हमारे दर पर उतरे, मगर सैयदा मोहताज नहीं है कि सितारा हमारे दर पर उतरे। वो तो तस्बीह और तहलील करके दुनिया वालों को बता रही है कि देखो, हम सितारों के मोहताज नहीं है, सितारा हमारा मोहताज है। हम सितारों के मोहताज नहीं, सितारा हमारा मोहताज है। तुम रसूल को क्या उजरत दे सकते हो? रसूल खामोश है। आवाज़ कुदरत आई, अरे मेरे हबीब, इनसे कह दो, कुल ला असअलुकुम, हमें कुछ नहीं चाहिए, अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो हमारे क़राबतदारों से मवद्दत अख्तियार। अब यहाँ पर मरहला है, बहुत अपनी ज़ुबान में कहूँगी, बहुत ही गंभीर मरहला है। वो गंभीर किस बिना पर है कि ये उर्दू ज़ुबान की मजबूरी है कि इसके पास जो है मवद्दत का तर्जुमा ही नहीं है कि वो तर्जुमा कर सके। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिसाल दे दूं कि कैसे नहीं है। हम अक्सर बेशतर ज़ाकिरीन किराम, खुतबाए किराम, उलमाए किराम ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से कह दो हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो हमारे अहले बैत से मोहब्बत करो। ये मजबूरी है उर्दू ज़बान की, मोहब्बत। मगर मोहब्बत कहते किसे हैं ये भी वाज़ेह हो जाए। मोहब्बत भाई बहन से करता है, बहन भाई से करती है, बाप बेटे से करता है, बेटे बाप से मोहब्बत, माँ बेटे से, बेटा माँ से, इंसान ज़मीन से मोहब्बत करता है, जायदाद से मोहब्बत करता है, मकान से मोहब्बत करता है, दरियाओं से मोहब्बत करता है, दरख्तों से मोहब्बत करता है, समुद्रों से मोहब्बत करता है। यानी इंसान मोहब्बत के मरहले पर जब आता है तो दुनिया की हर शय से मोहब्बत करने पर टूट जाता है। मगर अहले बैत वो शय है जो
मोहब्बत के लिए नहीं बने हैं। जब इंसान मोहब्बत से आगे बढ़ता है तो हमारी ज़ुबान में उसे इश्क कहा जाता है कि इश्क का मरहला वो होता है कि यहाँ इंसान या तो जान लेने पर तुल जाता है या जान लेने पर तुल जाता है। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत से बड़ा जो मरहला हमारे यहाँ है वो इश्क का मरहला है। वो चाहे जिससे भी इश्क हो जाए, कि इंसान जिसे अपने दिल में बसा ले, जिसकी मोहब्बत इस गहराइयों तक पहुंच जाए कि वो इश्क के मंदिर पर जब पहुंच जाता है वो तो कहता है या तो उसके लिए हम जान दे सकते हैं या जान ले सकते हैं। अरे अल्लाह ने आवाज़ की देखो, ना मोहब्बत चाहिए ना इश्क चाहिए, इन दोनों मरहलों से बढ़कर जो इससे बुलंदी पर तुम पहुंच जाओगे तो मवद्दत का मरहला कहलाएगा। जब वो मवद्दत होगा तो वो मवद्दत सिर्फ या तो अहले बैत के लिए है या तो खुदा के लिए है। तो आप मोहम्मद एक और सलवात पढ़ी जीती जाती मोहम्मद वाले ऐसा लग रहा है कि जैसे कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर आप लोग बहुत ज्यादा थके हुए हैं। नारे हैदरी बाबा दे बुलंद सलवात मैं वादे कर दूं आपसे ज्यादा मैं थका हुआ। मुसलसल दिन भर मजलिसें थी, बाद नमाज मगरिब के बाद दो मजलिसें पढ़कर अभी आपके हाजिर हुआ हूँ, मिंबर से उतरा हूँ। उतरने के बाद सीधे गाड़ी में बैठा हूँ, कहीं बैठा नहीं, यहीं आने के बाद बैठा हूँ। तो इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखिएगा, जितनी देर आप जगने का सबूत देंगे इंशाअल्लाह उतनी देर आपके दरमियान हाजिर रहूँगा। जहाँ से आपने थकन का एहसास हम पर जाहिर कर दिया वो मुझे पता चल जाएगा। जहाँ पर सलवात धीमी होगी समझ जाऊँगा कि आप मसाज चाहते हैं। सलवात पर मोहम्मद वाले जब तक ऐसी सलवात भेजते रहेंगे इंशाअल्लाह मैं पढ़ता रहूँगा। मवद्दत या तो अहले बैत के लिए है या परवरदिगार के लिए है, मगर मवद्दत का भी मरहला एक अहम है। वो मरहला अहम क्या है कि मवद्दत से पहले का मरहला जो होता है वो मारिफत का होता है। जब तक इंसान को किसी की मारिफत न हो वो मवद्दत के मरहले पर नहीं पहुंच सकता। एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे मुझे चाहते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, मेरा एहतराम करते हैं, मगर जब आपको मेरी मारिफत हो जाएगी कि मौलाना कैसे हैं, अखलाक कैसा है, किरदार कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, अच्छा होगा, तो आप मुझे उस एतबार से मोहब्बत करेंगे, मुझे चाहेंगे, मेरी तालीम करेंगे। अगर कैरेक्टर खराब होगा तो मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे, ना मवद्दत के मरहले में आएंगे। यही हाल अहले बैत का है। अहले बैत से मोहब्बत करना ये आम मरहला है, मगर मारिफत के साथ साथ मवद्दत के मरहले में आना ये एक किरदार की बुलंदी का मरहला है। किरदार की बुलंदी का मरहला है। सबसे पहला मरहला है मारिफत। हमें अहले बैत से मारिफत है या नहीं। अगर आपको देखना है तो अय्याम अता का चांद नमदार हो जाए, गांव में चले जाइए, कलियों में चले जाइए, शहरों में चले जाइए और देख लीजिए कि अगर सारी कौमें, शिया कौमें आपस में मिलकर मौला का गम मना रही हैं तो पहचान लेना कि उन्हें अहले बैत की मारिफत है। जहाँ पर तनाव नजर आ जाए ये जान लेना वहाँ मारिफत ही नहीं है, मोहब्बत का दिया करती है। हमारे यहाँ साल में झगड़ा नहीं होता, मगर ये सवा 2 महीने बड़े झगड़े होते हैं कि फला की मस्जिद, फला का जुलूस, फला का आलम। कोई कहता हमारा आलम, हमारी मस्जिद, हमारा दुलजना। भैया जब आपकी मस्जिद है, आपका दुलजना है, आपका आलम है तो जिक्र हुसैन क्यों हो रहा है? अपना तारुफ करवाइए, अपने आबा व अजदाद का जो है बयान करवाइए। मगर इंसान मजबूर है, नाम अपना देता है, नाम अपना देता है। जिक्र अहले बैत का होता है तो अहले बैत ने कहा ना हमें ऐसी मस्जिद चाहिए, ना हमें ऐसा दुलजना चाहिए, ना ऐसा आलम चाहिए, हमें वो जुलूस चाहिए, वो
بھی چاہیے جس میں معاملہ یہ ہو کہ بانی ہم ہیں فرش حسین کا ہے، بانی ہم ہیں علم عباس کا ہے، بانی ہم ہیں دنیا حسین کا ہے. جہاں پر یہ معرفت کا مرحلہ آ جائے گا تو یہ جان لیجیے ہماری اداکاری بھی قابل قبول ہوگی اور ہمارے جرم بھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب انسان معرفت کے مرحلے پر پہنچتا ہے تو انسان کے نزدیک اپنی حیثیت اور اوقات نہیں دکھائی دیتی. وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس گھر ہے تو یہ بھی نام حسین کو لٹ جائے. یہ ہے معرفت. تاریخ نے لکھ بہت مشہور صحابی جابر جسے دنیا جانتی ہے، صحابی رسول، اور یہ وہ صحابی ہیں جو ہمارے چھٹے امام جعفر زمانے تک تھے اور ہمارے نبی نے چھٹے امام کو سلام کر اتنی پرانی عمر. تاریخ نے لکھا زمانے رسول ہے اور جابر نہایت ہی غریب اور مفلس انسان ہے. اتنے غریب ہیں کہ کھانے کے لیے گھر میں دانے نہیں، اناج نہیں ہے. ہمارے دنیا میں ایک جھوپڑی ہے، ایک بکری ہے، 2 بچے ہیں، خود میاں بیوی ہے. خود کھانے کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے. بکری سے جو دودھ ملتا ہے 4 لوگ اسی میں حصہ لگا کر پی لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں، جیسے بھی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک روز خیال آیا کیوں نہ ہو کہ ہم نبی کو اپنے یہاں دعوت کر لیں. زوجہ نے کہا کہ اگر آپ بلا رہے ہیں تو انہیں کیا کھلائیں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا کہ ہمارے پاس ہمارے دنیا میں صرف ایک واحد بکری ہے. تو زوجہ نے کہا اگر بکری ہے آپ اسے قربانی کر کے اور نبی کو کھلا دیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کو گزر بسر کیسے ہوگا؟ کہا اللہ اگر راضی ہوگا تو وہ راستہ نکالے گا. صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے ہمارے پاس کچھ نہ ہو، اگر اہل بیت سے صرف معرفت ہو جائے، مودت تو چھوڑ دیے بہت دور کا مرحلہ، اگر معرفت ہو جائے تو پھر انسان ہی نہیں سوچے گا کہ ہم اہل بیت کے لیے کتنا لٹا رہے ہیں، کہاں سے آئے. کہا نبی کو بلانا ہے. نبی کے ساتھ ساتھ چند خاص صحابیوں کی بھی دعوت ہوئی. ایک بکری کی ذبح ہو گئی، مگر جس دن رسول کی دعوت تھی ایک سانحہ گزر گیا جابر کے گھر. وہ سانحہ کیا گزرا؟ تاریخ نے لکھا کہ جابر کے 2 بیٹے تھے، دونوں کمسن تھے، معصوم تھے، اور کمسنی میں معصومیت میں بچے کیا سے کیا کر ڈالتے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ کھیل کھیل میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا. کھیل کھیل میں. اور جب قتل کر دیا تو اب یہ دیکھا کہ ہم سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے تو گھبرایا. اکثر ہوتا ہے کہ بچے جب شرارت کرتے ہیں تو والدین آگے بڑھتے ہیں سمجھانے کے لیے، سنو بیٹا یہاں تو بچے بھاگتے ہیں. وہ دوڑتا ہوا چھت پر بھاگا. ماں پیچھے پیچھے گئی. ماں بلا رہی ہے، بیٹا خوف زدہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں مجھے پکڑ لے اور سزا دے. وہ بچنے کے لیے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کیا. ماں سامنے ہے سے آگے بڑھ رہی، وہ پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے چھت پر جا رہا ہے. تاریخ نے لکھا کہ اس کے بھی پیر لڑکھڑائے، وہ چھت سے نیچے گرا، وہ بھی دانے فانی سے کچھ کر گیا. جس کے گھر میں 2 موتیں ہوئی ہوں، وہ بھی 2 فرزند دنیا سے گزر گئے ہوں، اس کے گھر میں ماتم کیسا ہونا چاہیے؟ کھانا یاد آئے گا، پانی یاد ہوگا، مہمان جو آ رہے ہیں اس کے یادداری کی نہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے اتنا بڑا غم. لاکھوں سلام ہو آل اطہار کے محبان پر. جابر کو جیسی خبر ملی، زوجہ کے پاس خبردار، لوگوں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے.
آنکھوں میں آنسو نہیں ہونا چاہیے. نبی جب گھر میں داخل ہو تو انہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر موت ہوئی ہے, کسی کا انتقال ہوا ہے. حالات ویسے ہی صاف رہا. جیسے جابر نے کہا نبی آئے, صحابہ آئے. نبی کو معلوم ہے کہ میرا صحابی کتنا مفلس ہے, کتنا غریب ہے, کتنا بڑا محب ہے, کتنا بڑا چاہنے والا ہے, کتنا ہمارا ہمدرد ہے کہ ہمارے لیے یہ ساری قربانیاں بھی دے سکتا ہے. بھائی وہ نبی نبی ہی نہیں جو اپنے چاہنے والوں کے بارے میں جانتا ہے. وہ اوروں کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ انہیں اپنے محبوں کے بارے میں خبر نہ ہو. ہم تو اس کے چاہنے والے ہیں جو زمین سے زیادہ جو ہے آسمان کے راستوں کو جاننے والے ہیں. نبی نے کہا دسترخوان چنا گیا, جابر بسم اللہ. جابر بھی بیٹھے, باقی صحابہ بھی بیٹھے. نبی نے آواز دی جابر تمہارے بچے دکھائی نہیں دے رہے؟ مولا آقا نبی اللہ بچے کہیں کھیل رہے؟ نہیں جابر دسترخوان سے اٹھو, بچوں کو ڈھونڈ کر لاؤ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج پورا گھر بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھائے. جابر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بچے بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جابر تم لاکھ چھپا لو نبی سے, نبی سے کچھ چھپا نہیں ہے. ابھی اور واقعہ بیان کرتا ہوں معرفت نبی میں. اب جابر سے رہا نہیں گیا, صبر کا بندھن ٹوٹا, چیخ مار کر روئے, ہاتھوں کو جوڑا نبی اللہ آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ بچے اس دنیا میں نہیں. نبی نے کہا ان کا جنازہ لایا جائے. نبی نے دعا کی, صحابیوں نے آمین کہا. اللہ نے زندگی عطا کی. نبی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے. کتنا قریب ہے میرا نبی, کتنا رحیم ہے میرا نبی, کتنا رحمتوں والا ہے, کتنا کرم کہ جو ہے نور کو برسانے والا ہے. لوگ اس کی عظمت کو بھلے نہ جانے مگر اللہ پہچانوا رہا ہے کہ اپنے حبیب کو پہچانو, اپنے محمد کو پہچانو, اپنے نبی کو پہچانو, اپنے رسول کو پہچانو کہ اس کی عظمت کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کی بلندی کیا ہے. اور دنیا والے دیکھو میرا نبی دسترخوان پر بیٹھا ہے, صحابی کے بچوں کو زندہ کر کے بیٹھا ہے, صحابیوں کو لے کر بیٹھا ہے. میرے نبی نے بسم اللہ کیا, بسم اللہ کرتے ہی صحابیوں کو حکم دیا دیکھو کھانا پیٹ بھر کے کھانا, مگر ایک شرط یہ ہے کہ بوٹیاں کھا لینا, ہڈیاں چھونا نہیں. بوٹیاں کھا لینا, ہڈیاں چھونا نہیں. یا نبی اللہ کیوں کہا چھو تو سکتے ہو مگر چبانا نہیں. پالنے والے کیوں؟ نبی نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. سب نے گوشت کھائے مگر ہڈیاں چھوئی نہیں. تاریخ نے لکھا نبی نے ساری ہڈیوں کو دسترخوان پر اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد آواز دی اے بکری جابر کی تو بیٹھ کر انتظار کیوں کر رہی ہے؟ کھڑی ہو جا, تعلیم جابر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بکری دسترخوان پر کھڑی ہو گئی. یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے میرے نبی کا؟ یہ رحمت ہے یا نہیں ہے میرے نبی کی؟ یہ کرم ہے یا نہیں ہے میرے نبی کا کہ نبی نے اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے تم مجھ سے محبت کر کے تو دیکھو میرا چاہنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا, میرا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہو سکتا ہے, مگر ہمارا کردار بھی ویسا ہو جاتا ہے. وہ نبی نہیں جو اپنے چاہنے والوں کے بارے میں خبر رکھے. یہ تو ہم ہیں کہ دیوار کے پیچھے کون ہے نہیں پتا. لیکن تاریخ نے لکھا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ رسول جب گلیوں میں نکلتے تھے مدینے کی اور رسول اسلام لوگوں کو سلام کرتے تھے تو بچوں کے اندر یہ جذبہ ہو گیا تھا کہ نہیں اب رسول اللہ کو پہلے ہم سلام کریں. کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ رسول کے مکان دروازے کے سامنے دیوار کی آڑ میں لوگ کھڑے ہوئے کہ آج رسول جیسے ہی
باہر کپڑا دکھائی دے گا ہم سلام کریں گے نبی کو. آج سلام نبی کو نہیں کرنے دیں گے. تاریخ نے لکھا کہ نبی گھر سے نکلے, دروازے کے باہر قدم رکھا, چند لوگ سامنے نظر آئے, نبی نے کہا تم پر میرا سلام. ابھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی نبی ادھر آئیں گے ہم سلام کریں گے. نبی نے بابا کے بلند کہا کہ جو دیوار کے پیچھے ہیں ان پر میرا سلام. سلوات پڑھیں محمد رسول بتانا چاہیں تمہارے لیے نظروں کے سامنے دیواریں حائل ہو سکتی ہیں, ہمارے لیے دیواروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, مگر یہ معاملہ کب ہم سے قریب ہوگا؟ جب ہم اہل بیت سے قریب ہوں گے, ہمیں معرفت ہوگی اہل بیت. شبیہ کیا نہیں جناب علم اور معرفت ہر بشر کے اندر ملتا ہے. اگر تذکرہ کیا جائے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسا کردار اہل بیت کا ہے, تو لوگ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. وہ تو سلمان, ابو ذر غفاری, میثم تمار, سلمان فارسی, وہ پرانا زمانہ تھا, پرانے لوگ تھے. نیا زمانہ ہے, نئے لوگ ہیں, لہذا نئی مثالیں ہونی چاہیے. اب اس زمانے کے لوگ تھے, انہوں نے جھیل لیا, اس زمانے میں کہاں سے جھیل پائیں گے؟ لہذا نیا میثم لائیے, نیا ابو ذر لائیے, نیا سلمان لائیے. زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے, 2 سال زیادہ سے زیادہ, نیا میثم بھی آیا تھا, نیا سلمان بھی تھا, نیا ابو ذر بھی تھا. تاریخ نے لکھا جب عراق کی سرزمین پر اسے بم سے اڑایا گیا, شہادت ملی, جسے جنرل قاسم سلیمانی کہا جاتا ہے. تاریخ نے لکھا کہ حکومتیں, ظالم حکومتیں اس جنرل قاسم سلیمانی سے اتنا خوفزدہ تھیں کہ اسے مجبوراً یہ جملہ کہنا پڑا کہ جب تک جنرل قاسم سلیمانی زندہ تھا ہمیں اتنا خوف نہیں ہوا جتنا اس کے مرنے کے بعد ہمیں خوف ہو رہا ہے. عزیزو, جنرل قاسم سلیمانی نے شہادت پیش کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ تم اپنی زندگی محبت اہل بیت میں ایسی گزارو کہ جب زندہ رہو تب بھی ظالم تم سے خوفزدہ ہو, مر جاؤ تب بھی ظالم خوفزدہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم سے خوف زدہ رہے ہیں. واقعی وہ کردار بھائی آج کے نئے زمانے کا معاملہ ہے, ہمارے اندر وہ جذبہ, وہ قوت, وہ طاقت نہیں ہے. تاریخوں نے لکھا کہ جنرل قاسم سلیمانی وہ اس شخصیت کا نام ہے جس نے اپنی زندگی میں ہی قبر مکمل بنا کے رکھی, اور ہر روز جب داعشوں کا حملہ ہو رہا تھا شہزادی زینب کے روضے پر اور شہزادی سکینہ کے روضے پر, تو اس وقت جنرل قاسم کو لیڈر بنا کر بھیجا گیا تھا تحفظ شام کے لیے. تو یہ سوچ کر گئے تھے ہم جا تو رہے ہیں مگر ہم شہید ہو کر ہی واپس پلٹیں گے. اللہ نے ان کو فتحیابی بخشی, کامیاب ہوئے. جب کامیاب ہوئے ہیں تو یہ حرم شہزادی زینب میں بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں. مولا لگ رہا ہے کہ ہماری محبت پائے تکمیل پر نہیں پہنچی, ہم کامیاب نہیں ہو پائے, جو کہ اللہ نے ان کو کامیابی بخشی. دشمنوں پر حاوی ہوئے, دشمنوں کو دور بھگا دیا, شہادت نہ ملنے کی بنا پر وہ اتنا روئے کہ خود شہزادی خواب میں آئی. جنرل قاسم کیسی باتیں کر رہے ہو, تم نے میرے روضے کی حفاظت بھی کی ہے اور اس کے بعد شہادت بھی چاہ رہے ہو. سب سے بڑا مرحلہ یہی ہے کہ تم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مختصر سے ہو کر لاکھوں پر بھاری رہے, اور تم نے یہ ثابت کر دیا کہ کل بھی میرا بھیا حسین زندہ تھا, آج بھی حسین زندہ. یہ کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ یہ انسانیت کو بچانے کے لیے, حقانیت کو بچانے کے لیے, للہیت کو بچانے کے لیے. یہ
نعوذ باللہ استغفار توبہ، دو شہنشاہوں کی جنگ نہیں تھی، دنیا اسے چھپانا نہ چاہے، بڑی سے بڑی بادشاہیں، بڑی سے بڑی حکومتیں گزر گئیں، مسجد حسین کو مٹانے کے لیے وہ خود مٹ گئے مگر مسجد حسین نہ مٹ سکا۔ یہ جنگ انسانیت کی جنگ تھی، للہیت کی جنگ تھی، وحدانیت کی جنگ تھی، بربریت کی جنگ تھی۔ حسین آواز دے رہے ہیں میں اپنے نانا امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یزید حلال محمدی کو حرام قرار دے رہا، حرام محمدی کو حلال قرار دے رہا تھا۔ حسین نے کہا جب تک حسین زندہ ہے ہمارے نانا کے دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آج شب عاشور آج 1400 برس گزر گئے، لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام 1400 برس گزر چکے ہیں۔ ان 1400 برسوں کے بعد بھی جب بھی شب عاشور آتی ہے ہماری نگاہوں میں کربلا کا منظر گھوم جاتا ہے۔ ہم نے کربلا دیکھی نہیں ہے، صرف سنا ہے، اور وہ سننے کے بعد بھی ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین مظلوم نے کربلا سے کوئی پوچھے جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے تو عجب منظر ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سوچنا اور شہزادہ علی برکت دادو اور آقا عباس کا نمبر برآمد ہوگا، کس کس کا مذاق بیان کروں؟ سوچ یہ رہا ہوں کہ ایک شہزادے کا تذکرہ کر دیا جائے جس سے آقا عباس کو بھی پرسہ دے دیا جائے، آقا حسین کو بھی پرسہ دے دیا جائے، جو صاحب اولاد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچے اور تصور کرے کہ ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے اگر جوان بیٹا مرنے کے لیے کھڑا ہو۔ وہ باپ اپنے جوان بیٹے کو کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ مقتل میں ملتا ہے صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور کا نمودار ہونا تھا۔ ہاں نظارہ قیامت کے منظر ہیں۔ جناب شہزادہ علی اکبر کو حکم دیا بیٹا اکبر جاؤ گلدستہ اذان پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ اکبر گلدستہ اذان پر پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا اللہ اکبر۔ قیامت گزر گئی، یہ آواز شہزادی زینب کے کانوں سے ٹکرائی، اما فضہ یہ اذان کون دے رہا ہے؟ شہزادی یہ آپ کا نام اکبر اذان دے رہا ہے۔ اما فضہ میرے ماں جائے، حسین کو بلایا جائے۔ حسین خیمے میں آئے، بہن زینب خیر بھیا اکبر سے کہہ دو ذرا بلند آواز میں اذان دے تاکہ میں بخوبی اذان کو سن سکوں۔ حسین اکبر کے پاس آئے، بیٹا اکبر تمہاری پھوپھی کا حکم ہے کہ ذرا اور بلند آواز میں اذان دو، اس لیے تمہاری پھوپھی سننا چاہتی ہے۔ ہاں آزاد اتنا سننا تھا۔ اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد ایک جملہ کا بڑا حساس جملہ کہہ رہا ہوں جو اپنے پہلو میں دل رکھتے ہیں، بہن کی محبت رکھتے ہیں، بھائی کی محبت رکھتے ہیں، پتریوں کی محبت رکھتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس زیادہ ہوگا۔ تاریخ نے لکھا کہ شہزادہ علی اکبر نے ہاتھ کو جوڑا، جوڑنے کے بعد ایک جملہ کہا بابا جان میری آواز میں وہ طاقت دے دیجئے، اس لیے آپ امام وقت ہیں، آپ کو طاقت دیجئے کہ میں جب آذان دوں تو یہاں پر آپ کی بہن زینب سنے اور مدینے میں میری بہن شغرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ انعام دے دنیا پر رحمت نازل فرمائے، خدا کو بھی غم میں نہ ڈالے۔ بابا آپ امام وقت ہیں، آپ میری آواز میں وہ طاقت دیں کہ یہاں پر آپ کی بہن زینب مدینے میں میری بہن شغرا سنے۔ ادھر اکبر نے پھر کہا اللہ اکبر۔ قیامت گزر گئی مدینے میں بھی۔ تاریخ سے لکھا شغرا سو رہی تھی، کیسے سو رہی تھی؟ 28 رجب سن 60 ہجری کو جب یہ قافلہ مدینے سے چل رہا تھا، شہزادی شغرا نے ایک تشت میں مٹی رکھی، بھیا اکبر کے پاس آئے، بھیا اکبر تمہاری نشانی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اے بھیا اکبر اس مٹی پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ
कि तुम्हारे कदमों के निशान पड़ जाए। ए भैया, जब तुम्हें हमारी याद आता है, हमें आपकी याद आएगी तो आपके पैर के निशान को देखकर, बोसा देकर अपने को तसल्ली कर लिया करोगे। तारीख में लिखा जब अकबर ने आजान दी है ना करबला में, वो आवाज मदीने तक पहुंची है। अरे शहजादी सुगरा उस खाक पर अपने रुखसार को रखे हुए सो रही थी। जैसे ये आवाज सुगरा के कान से टकराई है, सुगरा चिल्ला कर उठी है। उठने के बाद नानी ने सलमा के खैमे में गई, कमरे में जाकर नानी का शाना हिलाया, हिलाकर एक जुमला कहा, नानी उम्मे सलमा, अरे जरा उठ जाइए, मेरा भैया अकबर आ गया। नानी ने सलमा ने कहा, सुगरा कैसी बात कर रहे हो? कर रही हो तुम्हारा भैया अकबर तो मदीने में है। नहीं नानी, नहीं नानी, नहीं नानी, हमने अभी 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 अपने कानों से अपने भैया अकबर की अजान सुनी है। मेरा भैया अजान दे रहा है मदीने की मस्जिद में। ए नानी, अम्मा भी मेरा भैया आ रहा होगा। अल्लाह अकबर। खुदा को किसी गम में न रुलाए, सिवाय हमें लोग शोर की। काफी वक्त गुजर गया, अकबर न आए तो सुगरा ने खत लिखा और लिखने के बाद एक कासिद के हवाले किया कि करबला पहुंच कर मेरे बाबा के हवाले कर देगा। कासिद ने कहा, मैं तेरे बाबा को नहीं पहचानता, मतलब कैसे तुम्हारे बाबा को दूंगा? सुगरा ने कहा, सुनो, मेरे बाबा की पहचान क्या है? जब तुम करबला पहुंचोगे तो बीच में मेरा बाबा होगा, मेरा चेहरा होगा, मेरे बाबा के दाहिने तरफ मेरा चचा अब्बास होगा और चचा और मेरे बाबा की बाई जाने मेरा 18 बरस का कजल जवान मेरा भाई अकबर। अल्लाह अकबर। खुदा को किसी को बिना बुलाए अकबर मेरे बाबा के बाई जाने होगा। हाँ, जब यह खत मेरे बाबा को दे देना, तुम्हें खड़े होकर खैमे की जानिब नजर को उठाना और देखना भाई कहीं खैमे के दर पर मेरा 6 महीने का भैया असगर खेलता होगा और उसे उठाकर मेरी जानिब से उसे प्यार कर लेना। अल्लाह अकबर। क़यामत गुजर गई, हुसैन ने खत को खोला, लिखा कि मेरे भैया अकबर, अरे तन्हाई में शादी न रचाना, इसलिए कि सुगरा आपका इंतजार कर रही है। हर बहन की ख्वाहिश होती है कि वो भाई का चेहरा देखे, भाई की बारात जाए। सुगरा भी बड़ा अरमान सजा कर बैठी है। आबाद जैसे ही हुसैन ने इस खत को पढ़ा, हुसैन अकबर के सिराने पहुंचे। अरे मदीने में तुम्हारी बहन सुगरा, तुम्हारा इंतजार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा को किसी गम में न रुलाए, सिवाय हमें से शोधा के। अभी चंद लम्हे में दुनिया भी बरामद होगा। मौला पास का लंबी आने वाला है। तारीख में लिखा कि जब हुसैन ने शहजादे अली असगर को लहर के हवाले कर लिया तो उस वक्त मसीहा पढ़ा है, क्या कहा है कि आज हुसैन गरीब हो गया है। अरे अकबर के शान, अब्बास के शानों को उठाया, मगर हुसैन ने ये नहीं कहा कि हुसैन गरीब हो गया। हुसैन ने मसीहा पढ़ा, भैया अब्बास अलानी ने कहा, भैया तुम्हारे मरने से कमर टूट गई। हुसैन ने 18 बरस के कलम जवान अली अकबर के सीने से कंधा निकाला है, मगर हुसैन ने नहीं कहा कि वो गरीब। हुसैन ने 13 बरस के भतीजे कासिम के लाशों के टुकड़ों को अबा के दामन में समेटा है, मगर हुसैन ने नहीं कहा मैं गरीब हो गया। हमारी हुसैन अब क्यों गए मैं गरीब हो गया? इसलिए कि वो कुर्बानी पेश की है। हुसैन ने 6 महीने की कुर्बानी का ऐसा बच्चा तारीख लिखकर शहजादे अली असगर की प्यार अगर हिसाब कर सकते हैं तो करके देखे। मख्तर ने लिखा है कि शहजादे अली असगर कितने प्यासे थे, तसव्वुर शर्त है। हफ्ता से जुमला कह रहा हूँ, अगर आप सुन सकते हैं तो अपने दिल पर हाथ रखकर जरा सुनेंगे। मछलियां देखी है ना आपने? जब मछलियों को पानी से निकाला जाता है तो पहले मछलियां तड़पती है और तड़पने के बाद जब आग छूट जाती है, सांसें रुकने लगती हैं, तो मछलियां प्यास से बार बार मुंह को खोलती हैं, मुंह को बंद करती है, मुंह को खोलती है, मुंह को बंद करती है। अरे प्यासे अली असगर, हमें जिन मुस्लिम इतने प्यासे थे, ना हाथ हरकत में,
حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ ماتم